بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اور ریلوے کا تماشا دیکھ لیجئے کہ 55 بلین روپے یعنی 55 ارب روپے کے خسارے کو جیب میں ڈال کے پاکستان ریلویز چل رہا ہے، جس میں جناب گورننس ایشوز ہیں، جس میں فائنینشل مس مینجمنٹ ہے اور لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، یعنی عدم شفافیت۔ اور عدم شفافیت کی وجہ سے یعنی 55 بلین روپے کا، یہ میں نہیں، یہ ہائر اتھارٹیز پاکستان کی کہہ رہی ہیں، پاکستان ریلویز کی بھی، کہ 55 بلین روپے کا خسارہ لے کر کے یہ ٹرین کس طرح چلے گی، اور اسی لیے ٹرین چلتی نظر نہیں آ رہی۔ آگے سن لیجئے، اگر آپ ایک الیکٹریکل بھٹی یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کا کارخانہ ہے لوہا پگھلانے کا، اور آپ وہاں کے سی او ہیں، اور آپ ایک الیکٹریکل بھٹی منگواتے رہیں 16 کروڑ روپے کی کہ جناب اس کی پروڈکشن زیادہ بڑھے، میں زیادہ پروفٹ کماؤں، مارجن آف پروفٹ میری فیکٹری کا زیادہ بڑھے، تو آپ وہ 16 کروڑ روپے کی بھٹی منگوا کے یہ ممکن ہے کہ آپ کا مینیجر اور آپ کے دیگر جو مینیجریل اور آپریشنل سٹاف ہے اس کو انسٹالیشن اس کی نہ کرے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور آپ کا مینیجر اور آپ کا آپریشنل مینیجر دوسری بھٹی والے سے ملا ہوا ہے کہ جہاں سے آپ وہ پرزہ جات خریدتے ہیں اپنی پروڈکشن کے واسطے، تبھی وہ آپ کی منگوائی ہوئی 16 کروڑ کی بھٹی کو انسٹال نہیں کرتا۔ اب یہ بھٹی کی بات سن لیجئے کہ 7/3/2018 کو الیکٹریکل آرک جناب فرنس پاکستان ریلوے منگواتی ہے، اور وہ 2019 کو اسٹیل شاپ مغل پورہ کو ڈیلیور کر دی جاتی ہے کہ جناب آپ اپنی پروڈکشن چالو کریں، جبکہ 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود 16 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے زائد کی الیکٹرک آرک فرنس نان فنکشنل ہوتی ہے، اور اسے فنکشنل ہی نہیں کیا جاتا۔ اسے پروڈکٹیوٹی کیا حاصل کرنی ہے، وہ کیوں نہیں کیا جاتا اسے فنکشنل؟ کیونکہ آپ کا جو جنرل مینیجر ریلوے ہے، جو سی او ریلوے ہے، جو آپریشنل مینیجر ہیں، اور جو اسٹیل شاپ مغل پورہ کا جناب وہ آپریشنل ہیڈ ہے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ الیکٹرک آرک فرنس چلے اور یہاں سے پروڈکشن جاری ہو، ریلوے کو مارجن آف پروفٹ اس کا بڑھے اور اس کا ڈیفیسٹ، کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہو، اور وہ باہر سے یہ پرزے مبینہ طور پر کک بیکس کمیشن لے کر حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ مبینہ کا لفظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بین کرپشن کی کھلی مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس 16 کروڑ روپے سے زائد کی آپ ہی نے منگوائی ہے، الیکٹرک آرک فرنس موجود ہے، تو 4 برس آپ نے اسے انسٹالیشن کیوں نہیں کی، اس سے پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں لی؟ اور اس کے جناب اگینسٹ جو مختلف جو پاکستان ریلویز کو خسارے کے ساتھ ساتھ جو نان پروڈکشن کا خسارہ ہوا اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں مہنگا میٹیریل پروڈکشن ہم پروڈکٹیوٹی کرتے رہے، اس میں الیکٹروڈز ہیں، بیک لائٹ برکس ہیں، اور جناب ایسی کئی چیزیں ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جولائی 2023 میں اس وقت کے جو وزیر ریلوے ہیں وہ اسے فنکشنل کرنے کا انوگریشن کر دیتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور اس کے چند روز بعد ہی یہ پھر نان فنکشنل کر دی جاتی ہے۔ کیوں نان فنکشنل کر دی جاتی ہے؟ کہ ریلوے جب الیکٹرک آرک فرنس چلے گی تو اپنی پروڈکٹیوٹی کرے گا، اپنا پروفٹ آف مارجن بڑھے گا، تو جو افسران کک بیکس لے رہے ہیں باہر سے پرزہ جات لے کر کے، جو خود پروڈکشن جن کی نہیں کی جاتی، اور جو وہاں پہ جو سٹیل شاپ میں جو لیبر ہے وہ اس ضمن میں کہ وہاں پہ کام نہیں، ان سے بھی وہ آدھی تنخواہ دے کر کے لے کر کے اور آدھی چھٹی کر دی جاتی ہے، یہ کام کس طرح پھر وہ کریں گے؟ اور جب ہماری ریلوے کے مختلف ذرائع سے ہائرارکی سے بات ہوتی ہے تو وہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 پارٹس پہ مشتمل ہے الیکٹرک آرک فرنس، اور 3 فنکشنل ہے، 1 فنکشنل نہیں۔
ہماری جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ہمارے مصدقہ ذرائع کے مطابق یہ بالکل فنکشنل نہیں. پھر ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ واقعی یہ پوری فنکشنل ہے کہ نہیں, مگر ایک پارٹ فنکشنل نہیں ہے, مگر ابھی تک نہیں بتایا گیا. جبکہ دوسرے ہائر ہرارکی کے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعی الیکٹرک آرک فرنس فنکشنل نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اسے فنکشنل نہیں کیا گیا تو ہمارے مینیجر آپریشنل مینیجر ریلوے اور ہمارے جناب مینیجر پرچیز ہیں جن کے تحت یہ پرچیز کی گئی, اور ہمارے سی ای او صاحب اور جی ایم ریلوے وہ آخر بیٹھے کر کیا رہے ہیں.